پارلیمان پہ حملہ کر رہے تھے اور آج یہ سب پارلیمان کے اندر سے ہی پارلیمان پہ حملہ کر رہے ہیں. جو کل راتوں رات صاحب کی دفتر سے ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ آسٹیرٹی کی وجہ سے سارے کے سارے نیشنل کمیٹی کے جو کمیٹی میٹنگز ہیں وہ کینسلڈ ہے. اور آگے جا کے کمیٹی میٹنگز جو ہوں گے وہ صرف سیشن کے دوران ہوگا. ناؤ یہ جو حملہ ہے یہ پورا پارلیمان پہ ہے. The parliament is incomplete without functioning standing committees. Standing committees are not beneath any other institution. They are not superior to any, inferior to any other part of parliament. They are a part and parcel of parliament. They are the brains of parliament. اور یہ جو بہانہ ہے میں کسی کا فیلنگز نہیں ہرٹ کرنا چاہوں گا تو زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بہانہ کیسے بنتا ہے؟ آسٹیرٹی کے بہانے پہ آپ ہمیں کام کرنے سے روک رہے ہیں جس سے عوام کے مسائل کے حل نکل سکتے ہیں، اور آپ آسٹیرٹی کے نام پہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز نہیں چل سکتے، جبکہ ہمارا اسپیکر صاحب جو ہے اور ڈیپٹی اسپیکر صاحب جو ہے آج اس وقت جب یہ نوٹیفیکیشن نکلا بیرون ملک ہے، سرکاری خرچے پہ بیرون ملک پہ کرکٹ کھیلنے یا کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے میٹنگز نہیں رکھ سکتے ہیں. میرا تو اپنا جو ہیومن رائٹس کمیٹی تھا، آپ جانتے ہو میں پورا ملک گھوم رہا ہوں، ہر دوسرا دن میرا کوئی جلسہ ہے، اس کے باوجود میں نے ایک ہفتہ پہلے 1 week before میں نے اپنا ہیومن رائٹس کمیٹی کا میٹنگ اسکیڈول کیا تھا آج کے لیے، جس پہ بہت سے ملک کے جو اہم ایشوز ہیومن رائٹس پہ ان کو ایڈریس کرنا تھا. لیکن ہمارے 5 بل بھی تھے، 5 bills that had just been vetted by our sub committee، اور ان کو اپروو کر کے ہم نے نیشنل اسمبلی کے بھیجنا تھا، جس میں زینب الرٹ بل ہے، جس میں اسپیشلی ایبل پاکستانیز کے لیے بل ہے، اور بہت سے ایشوز ہم نے ڈیل کرنا تھا. اور اگر آپ نے ہمارا خرچہ کم کرنا تھا، میرے ساتھ جو اسمبلی کے جو ممبرز آنا پڑتے ہیں ان سیشنز کے لیے، وہ آپ ان کے فلائٹس کا خرچہ تو اٹھاتے ہو، تو اگر ان کے پہنچنے کے بعد آپ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز کو ختم کرتے ہیں تو آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. اور دوسری بات، سینٹ کے کمیٹیز تو چلتے ہیں، وہ تو ان کے رولز کے مطابق زیادہ تر چلتے ہیں جب سینٹ آؤٹ آف سیشن ہے. اس لیے آپ یہ کام جب سینٹ آؤٹ آف سیشن ہوتا ہے کرتے ہیں، اور پھر آپ آ کے سیشن میں سینٹ میں اپنے کام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ بلز ہو چاہے وہ رپورٹس ہو. اور آپ ہمارے یہاں کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ صرف تب ہوگی جب آپ کا سیشن ہے. اگر سینٹ کے میٹنگز چل رہے ہیں تو مطلب آپ نے بس آدھی کمرے خالی ہی چھوڑ دیا ہے، تو آسٹیرٹی کے بہانہ دیکھ کر آپ نے زیادہ خرچہ بھی اٹھایا ہے آج، اس لیے وہ کمرے تو خالی ہے، اور جہاں سینٹ کمیٹی کے میٹنگز ہے وہ تو چلیں گے. دوسرا، ہمارا کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے، رولز کے مطابق سینٹ اسپیکر جو ہے وہ یہ کر نہیں سکتا ہے. آپ ہمارے اوپر ایسے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہو، رولز آپ کو یہ طاقت نہیں دیتا. نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہو، ہم جہاں بھی چاہیں ہم میٹنگز بلا سکتے ہیں. میں کوئٹہ میں جا کے ہیومن رائٹس کمیٹی کا میٹنگ بلا سکتا ہوں. تو رولز ڈونٹ الاؤ دس. یور لاجک کہ آپ نے پیسہ بچانا تھا وہ بھی نہیں بن رہا ہے، اور بالکل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اگر 35 نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہیں جس میں ممبرز جو ہیں وہ مختلف ممبرز مختلف کمیٹیز میں ہوتے ہیں، اور آپ کا جو سیشن ہے وہ 10 دن 14 دن میکسیمم چلتا ہے، آپ ان 10 دن میں 10 کمرہ بھی ہے صرف 35 کمیٹی میٹنگز کیسے 10 کمرہ میں رکھیں گے؟ اور
کمیٹیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ان میٹنگز میں تیاری کرنا ہے آپ کا سیشن کے لیے. میں نے بلز پاس کرنا ہے تاکہ وہ موجود ہو جب ہم سیشن میں آئیں ہم اس پہ ووٹنگ کریں. This is a completely illogical, irrational decision that exposes the undemocratic and fascist nature of this government. They have attacked Parliament from within. مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ اسپیکر کو پتا تھا یا نہیں کہ اس کو دفتر نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے یا جہاں بھی بیٹھے ہیں ہمارا اسپیکر, ڈیپٹی اسپیکر صاحب, ہمیں کام سے روک رہے ہیں. This assault on democracy has to stop. یہ بالکل ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب مجھے تو بڑا عجیب پوزیشن میں ڈال رہے ہوں. میں I am in a minority جب میں اپنا باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے نظام چلانا ہے, ہم نے پارلیمان کو چلانا ہے. اگر یہ خود پارلیمان پہ تالا ڈالتے ہیں, یہ خود پارلیمان کو نہیں مانتے ہیں, تو میرے لیے میرے جو آرگیومنٹس ہے جس سے یہ نظام ہمیں جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی کمزور جمہوریت بھی ہم سمجھتے ہیں آمریت سے بہتر ہوتی ہے, کسی اور نظام سے بہتر ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی کی فیشسٹ حکومت آمرانہ ہتھ کنڈا وہ اٹھا رہے ہیں جو کسی آمر نے بھی نہیں اٹھایا ہے. I reiterate that this is an attack of Parliament from within. And فوراً اسپیکر صاحب کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. The precedent is awful. It is not allowed under the laws. Your logic makes no sense. And ہم اس کے لیے ہر محاذ پہ لڑیں گے. ہم پارلیمان کی بالادستی کے لیے تو ویسے ہی لڑتے رہتے ہیں, اور اگر آپ اس طریقے سے چلائیں گے تو اپوزیشن کے لیے جو آپشنز رہتے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. جمہوریت کا خوبصورتی یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو, ہم سب کو, اپوزیشن کو, سٹیزنز کو, سب کو ایک پرامن طریقہ دے رہے ہو کہ وہ اپنا ناراضگی, اپنا نفرت, اپنا جذبے ایک پرامن طریقے سے سنبھالے اور نکالے. اینڈ وہ ہوتے ہیں پارلیمان کا فورم, وہ ہوتا ہے احتجاج, وہ ہوتا ہے الیکشنز. اگر آپ یہ پرامن طریقے بند کریں گے, اگر آپ پارلیمان کو بند کریں گے, اگر الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے, اگر آپ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیں گے, آپ ہمارے لیے جمہوری راستے بند کر رہے ہیں. اور جو جمہوریت پسند لوگ بھی ہیں, جمہوریت پسند لوگ کو بھی آپ مجبور کریں گے کہ وہ بھی پھر ڈراسٹک سٹیپس لے, وہ بھی پھر جذبات میں آ کے اس قسم کا صورتحال بنا سکتے ہیں جہاں کہ ہم اینارکی کی طرف جا رہے ہیں. اس حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کو چلانے, اس سسٹم کو, اس ریاست کو, اس پارلیمان کو چلانا, ہمارا معیشت کو چلانا کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, اور یہ فورم جو قائد اعظم نے سوچا تھا اور قائد عوام نے بنا کے رکھا ہمارے لیے, یہ ایسے ہے کہ ہمارا نظریہ مختلف ہو, ہمارا رائے مختلف ہو, لیکن ہم اس فورم پارلیمان کو استعمال کر کے, ہم پارلیمان کو استعمال کر کے ایک دوسرے کا برا بھلا بھی کریں. ہم اپنا رائے دیں, آپ اپنے رائے دیں. اگر ایک کنسنسس بن سکتا ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ بھی ہمیں گالی دے دیں, ہم بھی آپ کو گالی دیں گے. لیکن اگر آپ جمہوری راستے بند کریں گے تو پھر ہم نے دیکھا ہے, انٹرنیشنلی دیکھا ہے کہ ان کے کانسیکوینسز جو ہے وہ سنگین ہوتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارا پارلیمان کے اندر سے جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں, مگر ایگزیکٹو کی طرف سے, ہر طرف سے ہمارا پریس پہ سینسرشپ جو ہے وہ ایک اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ I don't think this is an issue that anybody can ignore anymore. یہ جو بات ہے میں آج سے نہیں کر رہا ہوں. فریڈم آف دا پریس میں تو نہ صرف اس
طور مگر پہلے بھی اس پہ بات کر رہا تھا. یہ میرا الیکشن کیمپین کے ایک پلر تھا, یہ میرا مینیفیسٹو کا حصہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہمارا جو فریڈم آف دا پریس ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے, اور اب اس فیشسٹ حکومت کے اندر اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اٹس نان ایگزسٹنٹ. ہمارے پاس ایک آزاد میڈیا نہیں ہے پاکستان میں. جو کل رات میں نے سنا 3 ٹیلی ویژن چینلز جن کے مائکس یہاں نہیں ہیں, چینل 24 اب تک اور کیپٹل, ان کو بلا نوٹس کوئی قانون without following any law procedure they've been shut from the television screens. This is an absolutely obnoxious and outrageous attack on the freedom of the press. ساتھ ساتھ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جس طریقے سے جرنلسٹ کو اپنا پرسنل فریڈمز پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, جیسے کہ جرنلسٹ ابھی نہ صرف اپنے پیپرز میں اپنی رائے فریلی ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں, مگر وہ اب اپنا ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر کریں گے تو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, نیشنل اسمبلی, آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی میں نے یہ بات کی ہے کہ سینسرشپ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ونس اگین آپ یہ جو فرسٹریشن ہے جو آپ دبا رہے ہو, یہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلے گا اور اس کا بھی نیگیٹو کانسیکوینسز ہوگا. آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہو, میں اس کا جواب دنیا میں نہیں دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں احسان کا تو دہشت گرد کا ترجمہ کر انٹرویو تو چل سکتا ہے, کلبھوشن یادو را ایجنٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے, انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو تو چل سکتا ہے, سابق عامر دار کا انٹرویو چل سکتا ہے, لیکن قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کے انٹرویو نہیں چل سکتا ٹی وی پہ. سابق وزیر اعظم کا انٹرویو نہیں چل سکتا, اور اب سابق صدر کا انٹرویو بھی نہیں چل سکتا. اتنا بلیٹنٹلی اس میں جو انٹرویو 2 منٹ کے لیے چلتا ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین سے کھینچا جاتا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے یہ کیا یہ آزادی ہے؟ یہ صحافت کا آزادی ہے؟ یہ بولنے کی آزادی نہیں ہے؟ یہ وہ آزادی ہے جس قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک الگ ملک بنایا تھا جہاں ہم نے آزاد ہونا تھا, جمہوریت ہونا تھا. ہم بول نہیں سکتے ہیں, آپ بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ میڈیا پہ اپنے رائے نہیں دکھا سکتے. سوچیں کہ اگر اس وقت پاکستان نے بننا تھا, تب اگر آپ بول نہیں سکتے تھے, اگر قائد اعظم کے بیانات چھپ نہیں سکتے تھے, تو کیا پاکستان بنتا؟ یہ ہمارا ایک فاؤنڈنگ پرنسپل ہے, بیسک انٹرنیشنل رائٹ ہے. ہم اس کے لیے آخری حد تک لڑیں گے, اور ہمیں یہ پہلے ہم نے دیکھا تھا ضیاء کے دور میں, ہم نے دیکھا تھا مشرف کے دور میں, آپ نے نئے طریقہ کار اپنائے ہیں. ہم بھی سیکھیں گے اور ہم نئے طریقہ کار کا مقابلہ کریں گے. میں جانتا ہوں کہ جب بھی فری پریس ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت سخت ٹارگٹ ہوتا ہے, کچھ ہم کبھی بھی نہیں نہ پی ٹی آئی کی روایت اپنائے ہیں, نہ نون لیگ کی روایت اپنائے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ بھلے پیپلز پارٹی کو کرٹیسزم ہو, لیکن اس ملک کے مفاد میں ہے کہ ہر پاکستانی کو وہ آزادی ہو کہ وہ کھل کے بات کر سکے, اپنے رائے بتا سکے, اور ہمارا میڈیا میں وہ آزادی ہے کہ وہ ہر کسی کا رائے دکھا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم آخری حد تک جدوجہد کرتے رہیں گے. میں ایک اور بات پہ آپ کا توجہ ڈالنا چاہوں گا. I would like to bring your attention to کہ جیسے کہ رہبر کمیٹی نے اور اپوزیشن کی APC نے فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کو سینٹ میں اپنا کنسنسس چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ لے آنا چاہتا ہے. اس کام کے لیے, اس عمل کے لیے آج اپوزیشن پارٹیز نے اپنا سٹیپ لیا ہے اور اپنے سگنیچرز جو ہے وہ سینٹ میں لے کر آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے سگنیچرز بھی تھے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ
یہ قدم تو آگے بڑھے گا. اخلاقاً میں سمجھتا ہوں, مورلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, اور جو چیئرمین سینٹ صاحب ہے وہ خود استعفیٰ دے تو بہتر ہوگا. ہم نے کنسنسس سے اپوزیشن نے اس کو چیئرمین سینٹ پہلے بھی بنایا تھا, اور آج جو ہے اپوزیشن کا میک اپ چینج ہوا ہے. اپوزیشن مختلف جماعتیں ہیں, اور اب بھی اپوزیشن کا حق ہوتا ہے, اس لیے اپوزیشن اکثریت میں ہے کہ اپوزیشن آج بھی ایک کنسنسس چیئرمین سینٹ بنائے. یہ کام ہونے والا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہے, جس کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک عزت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا کام کیا ہے, کہ یہ بھی مورل سٹانس اس کے لیے بھی بہتر ہوگا, پارلیمان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ استعفیٰ دے کے یہ کنٹروورسی بھی نہ ہو, اور اپوزیشن اپنا کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کر آئے. تو کچھ یہ جو سارے ایشوز چل رہے ہیں, چاہے وہ میڈیا کا آزادی ہو, چاہے جس طریقے سے اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے جس طریقے سے پارلیمان پہ حملے ہو رہے ہیں, جس طریقے سے فاٹا سے لے کے گھوٹکی تک الیکشن انٹرفیئرنس ہو رہا ہے, الیکشن میل پریکٹس ہو رہا ہے, جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے معاشی طور پہ ہم سب کا, ہر پاکستانی کا, ہر طبقہ کے رکھنے والے کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طریقے سے, جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے ان کا انڈیسائسو اکنامک پالیسی نے ہمارا اوور آل معیشت کو نقصان پہنچایا ہے, جس طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہر چیز پہ ٹیکس ڈالیں گے, اگر ہمیں سانس پہ بھی ٹیکس ڈالنا ہے ہم سانس پہ بھی ٹیکس ڈالیں گے, کسی چیز کو نہیں چھوڑا, کوئی ریلیف نہیں ہے غریب آدمی کے لیے. جس طریقے سے انہوں نے بالکل IMF کے سامنے لیٹ لیا ہے ہمارا معاشی, جس طریقے سے انہوں نے ہم سے جھوٹ کہا کہ ہم غریب کے لیے پروٹیکشن ڈالیں گے, امیر پہ برڈن ڈالیں گے. ہم نے سب دیکھا کہ کس طریقے سے اس بجٹ میں, اس عوام دشمن PTIMF بجٹ میں کس طریقے سے اس میں عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیر کے لیے ریلیف ہے. جس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کر کے یہ بجٹ پاس کروایا, اور ان کا نااہلی نالائقی کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈال رہے ہیں. انہوں نے اپنا ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کیا, اور وہ بوجھ وہ عام آدمی پہ اور صوبے پہ ڈال رہے ہیں. اس کا نقصان اس کا عام آدمی کو ہو رہا ہے, اور ہر پاکستانی یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمارا معاشی صورتحال آج بھی برا ہے اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا کہ ہم معاشی ایشوز پہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ہمارا بات نہیں مانا گیا. اب 1 سال گزرا ہے, آپ نے یہ PTIMF عوام دشمن بجٹ دھاندلی کر کے پاس کروایا ہے, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام کے ساتھ دینا پڑے گا, غریب کے ساتھ دینا پڑے گا, تاجر کے ساتھ دینا پڑے گا, ہر طبقہ کے ساتھ دینا پڑے گا. وہ اس وقت چلا رہے ہیں, اور ان کے معاشی صورتحال اتنا اس نہج پر پہنچا ہے کہ ان کو وہ خود مجبور ہے کہ وہ سر فخر میں نکلے اور احتجاج کرے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور میں کچھ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. سب کو موقع ملے گا, سب کو موقع ملے گا. آج ذرا ترتیب تھوڑی سی بدل دیتے ہیں. مروج آج جس کو پہلے باری ملتی تھی, آج آپ ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ اپنے ہی ماڈل جس کا نام صادق سنجرانی ہے, جس کو آپ نے بڑا پراؤڈلی یہاں پریزنٹ کیا کہ ہمارا متفقہ کینڈیڈیٹ ہے, کیا مجبوری ہے کہ بلاول آل آف اے سڈن اس کے خلاف فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں؟ پھر آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ پوزیشن جو پاکستان مسلم نون ہے ان کے بیشتر سینیٹرز آج نہیں تھے, ان کے سگنیچرز نہیں تھے, آپ کو کیا شیورٹی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو لے کے آ رہے ہیں, یا بارگیننگ چپ کے طور پر آپ زیادہ ذاتی ایشوز نہیں لے اس پہ, ڈونٹ گیٹ ایموشنل اباؤٹ اٹ, ڈونٹ وری. یہ ہوتا ہے سیاست میں,
اور جیسے میں نے کہا اپنا پریس کانفرنس میں کہ صادق سنجرانی صاحب جب ہم لے کر آئے تھے تو اپوزیشن کا کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا، حکومت کسی اور کے پاس تھا، اپوزیشن اور تھا۔ اب صورتحال مختلف ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کسی اور کے پاس ہے، حکومت کسی اور کے پاس ہے، اور اب اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے مل کے کنسنسس اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ لے کر آیا تھا، اب بھی ہم مل کے کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کر آئے، لیکن اس لیے کہ میں پرسنلی میں رسپیکٹ کرتا ہوں سنجرانی صاحب کو، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مورلی اسپیکنگ اگر جن لوگوں نے آپ کو لے کر آیا ان کا چینج آف مائنڈ ہو گیا ہے تو آپ کا مورل جو آبلیگیشن بنتا ہے کہ آپ بس خود استعفیٰ دے دیں تاکہ ہم اس فارمیلٹی کو صحیح طریقہ سے کیری فارورڈ کر دیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمیں obviously الیکشن کرنا پڑے گا۔ اس سائڈ سے مشرف قاضی۔ چیئرمین صاحب، میرا سید مشرف قاضی نام، جان نیوز پیپر سے نام تبدیل۔ یہ بتائیں سر، جمہوریت میں جب بھی تحریک شروع ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی صفحہ اول ہوتی ہے، جس کا ثبوت محترم آصف زرداری ہے۔ اب جو حکومت ہٹاؤ تحریک شروع ہوئی ہے، اس میں بھی آصف زرداری صاحب کا نمبر ہم کردار، اس کو بچنا آپ ہیں۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس جہد کا حصہ رہا ہے کہ ہم اس ملک میں آخر کب صحیح جمہوریت، اصل جمہوریت لے کر آئیں گے۔ جب سے یہ دانگی زدہ حکومت بنا ہے ہمارا پورا کوشش رہا ہے کہ ہم نے obviously نظام کا تحفظ کرنا ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے سارے قربانیاں دیے ہیں۔ اس نظام کو تحفظ کرنے کے لیے ہم نے بھی سب سے جو پہلے قدم اٹھایا تھا یہ تھا جب باقی اپوزیشن پارٹیز نے فیصلہ کر دیا کہ ہم تو جائیں گے ہی نہیں نیشنل اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی نے سب پارٹیوں کو منا کے ہاؤس کے حصے بنائے، جس سے ہمارا نظام کا تحفظ ہوا، کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں آیا۔ اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جب نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے ہمارا نظام پہ، ہمارا جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، اور ہر جگہ اس نظام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں نے الیکشن سے لے کے آج تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، اگر آپ میرا والد کا اور میرے سیاسی ایکٹیویٹیز، جلسے جلوسز اٹھائے، ہم نے تقریباً 40 پبلک اسپیچز اینڈ انٹریکشنز رکھے ہیں۔ بجٹ پیش ہونے سے فرام دا ڈے دا بجٹ واز انٹروڈیوس، اس دن سے لے کے آج تک میں نے 5 جلسے کیے ہیں، اور آج ایوننگ میں بھی میں اپنا فوپاٹمائی عوامی رابطہ کیمپین، جہاں تک حکومت کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اپنا رویہ درست کرنا ہے، حکومت نے اپنا عوام دشمن بجٹ واپس لینا ہے، اور حکومت نے جمہوری راستہ پر چلنا ہے، ورنہ نقصان نہ صرف حکومت کا ہوگا مگر پورا کا پورا نظام ہوگا۔ چیئرمین صاحب عبدالعلی سما ٹی وی سے، سر یہ بتائیے گا کہ آج اجلاس میں ایسی کیا بات ہوئی کہ رحمان ملک صاحب اور میم شیری رحمان صاحبہ کے درمیان جو نہ یہ دیکھو، ایک تو جو اجلاس میں ہوتا ہے وہ اجلاس میں رہنا چاہیے، اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی کیا ہوا اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اپوزیشن پارٹیز ملتے ہیں ہمیں کنسنسس بنانا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ غلط فہمی جاتا ہے، جیسے ہمارا اے پی سی پہ ہو کہ چیئرمین پی 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 نے یہ کہا اور دوسرا جماعت نے یہ کہا، وہ نیچرلی ہے جب ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور کنسنسس بنا رہے ہیں تو میرا رائے آئے گا، کسی اور کا رائے آئے گا، تو پھر ہم نے اس پہ کنسنسس بنانا ہے۔ لیکن جو وہ میٹنگز کے آپ کو لیکس ملتے ہیں یا جو بھی، آپ اس کو ٹیک دم ود اے پنچ آف سالٹ، وہ اس قسم کے طریقے اس نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس سائڈ سے عطرت جعفری نایاب سے۔ جو آج ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حکومت کو اگلے 3 سے 4 سال کے عرصے میں ہر سال 1700 ارب روپے کے ٹیکس جو ہے لگانا پڑے گا، اور اسی خطے کو ٹرکل ڈاؤن اسٹرائک سے جو ہے ان کی جو کاروباری برادری
وہ کال دے رکھی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا؟ دیکھو اب ہر پاکستانی جو بھی سیاست و گورننس سے واقف ہے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ریاست کا ایک یہ مسئلہ رہا ہے ٹیکس کلیکشن اور ہمارا ٹیکس اس کو دہرانا ہر پارٹی وعدہ کرتا ہے، کم پارٹی اس پہ پورا اترتے ہیں۔ مسئلہ اس حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے وعدے کیے، معاشی صورتحال اپنی جگہ، لیکن ان کا ناکامی نالائقی سب سے زیادہ ہے، اور انہوں نے باقی compared to all governments they had the lowest tax collection in the history of Pakistan۔ تو پہلے خان کہتا تھا کہ میں تو اتنا ایماندار ہوں، میں تو اتنا اچھا بندہ ہوں، فلاں فلاں، اس لیے تو ہمیں سب سے زیادہ ٹیکس ملے گا۔ تو if we go according to that logic that means کہ actually وہ سب سے کم ایماندار تھا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس لیے اس کو وہ ٹیکس کلیکشن نہیں مل رہا ہے۔ مگر دوسرا میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکومت کا معاشی پالیسی ہی غلط ہے۔ آپ جب ایک اسٹیگنیشن میں ہو یا آپ کا اکانومی از کانٹریکٹنگ، آپ کا گروتھ کم ہو رہا ہے، تو وہ صحیح وقت نہیں ہوتا ہے ٹیکسز کو بڑھانا، ہر چیز پہ ٹیکس لگانا۔ آپ ٹیکس تب کریں جب آپ کا معیشت بڑھ رہا ہے، جب گروتھ ہے، جب وہ صورتحال ہے۔ The problem that the government is facing, they're trying to do everything all at once. And اس سے مشکلات بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ حکومت کا نہ کوئی پلان تھا، ان کا صرف نعرہ تھا کہ خودکشی کر دوں گا مگر IMF نہیں جائے۔ جب they had to face reality, they didn't have a plan of their own to go and negotiate with the IMF جیسے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، اور نہ ان کا کوئی reasonable alternative تھا۔ So they made the situation go from that to us. I would like to present the Sindh government's example as an alternative کہ ہم نے جو تقریر کیا ہے وہ سکسیسفل ہوا ہے۔ ہم نے اپنا ٹیکس بیس، ہم واحد صوبہ ہے جس نے اپنا ٹیکس بیس بڑھایا ہے۔ ہم سالوں سال ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا سندھ ریونیو بورڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ پرفارم کر رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، ہم نے کوئی جادو نہیں کیا ہے۔ باقی جو صوبے ہیں جو وفاق ہے وہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ Instead they try and sabotage us. Instead they try and undermine our activities. ہم نے جیسے سیلز ٹیکس ہے، ہمارا کلیکشن سیل ٹیکس پہ سب سے زیادہ ہے، ہمارا ٹیکس بیس اس پہ سب سے زیادہ ہے، لیکن باقی صوبوں سے ہمارا ٹیکس have adopted non-coercive measures۔ نہ ہم نے ڈنڈا اٹھایا، نہ ہم کسی کو جیل بھیج رہے ہیں، نہ ہم نے یہ خوف پھیلایا جو کہ یہ حکومت نے پھیلایا، نہ ہم نے بس آٹومیٹکلی نمبرز کو انکریز کر کے یہ سمجھا کہ اگر ہم ٹیکس ریٹ کو بڑھائیں گے ہمیں زیادہ ٹیکس ملیں گے۔ ہم نے اچھا نیت کے ساتھ نکلا اور صحیح سسٹم رکھا، صحیح لوگ پہ صحیح جگہ پہ رکھے، اور سندھ واحد صوبہ ہے جو اتنا اچھا پرفارمنس دیکھ رہا ہے، اور باقی صوبے بھی وفاق سے تو بہتر کر رہے ہیں۔ اس سائڈ سے شاکر سورانی جنرل صاحب یہ فرمائیں، جس طرح آپ عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ صادق سنجرانی سلیکٹڈ ہیں، اور اب جس طرح آپ کی پارٹی استعمال ہوئی، ایک اننون شخص کو لا کر چیئرمین بنایا گیا، اب ان کو ہٹا کر کس کو پیغام انہیں قوتوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو، آپ اگر اس طریقے سے دیکھنے چاہتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو، ہر بندہ کا، ہر پارٹی کا اپنا موقف ہوتا ہے۔ میرا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے بھی سنجرانی کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا جب آپ کنسنسس نکالنا چاہتے ہو تو شاید وہ پیپلز پارٹی کا بیسٹ چوائس نہ ہو یا عمران خان کا بیسٹ چوائس نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اپوزیشن کے نمبرز کے اندر کوئی کنسنسس نکالنا ہے وہ آپ مل کے کرتے ہو، جیسے کہ ہم نے ساجد سبرانی صاحب کو الیکٹ کیا کنسنسس کے طور پہ۔ اب ہمارا کنسنسس اپوزیشن کا مختلف ہوگا، اس لیے اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں وہ الگ ہے، اور اب ہم نیا کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی جیت ہوگی اگر کنسنسس کینڈیڈیٹ جو ہے اپوزیشن کا وہ جیت گئے۔ جنرل صاحب، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ گورنمنٹ سائڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم
दोबारा से मिलकर कंसेंसस का कोई एक बंदा लेकर आए चेयरमैन सेनेट के लिए। ऐसी सूरत में क्या आपको कोई ऐसा नाम अगर उस तरफ से आता है या इस तरफ? देखो मुझे ये नो एब्सोल्युटली आई डू नॉट थिंक दिस इज द केस एंड पीटीआई ना सेनेट को ना नेशनल असेंबली को चलाना भी चाहते हैं। इन्होंने आपने कल देखा किस तरीके से पार्लियामान पे ताला लगा दिया है नेशनल असेंबली पे। हम बिल्कुल पीटीआई के साथ मिलके कोई कैंडिडेट नहीं लाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा हम ऑपोजिशन का कंसेंसस कैंडिडेट लेकर आना चाहते हैं। कि हुकूमत ने पैशारी के हवाले से जो स्टैंडिंग कमेटियों को बंद कर दी, इसके हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? हम सेक्रेटरी के साथ इसके इतराज कर रहे हैं कि ये रूल्स के मुताबिक ये ताकत होगी ही नहीं स्पीकर के साथ। हम ब्रिटिश कमेटी में भी ये उठाएंगे। ना सिर्फ मेरा अपना ह्यूमन राइट्स कमेटी का मीटिंग था, दूसरे कमेटीज भी होंगे, बस सदर ज़रदारी का भी था और सदर ज़रदारी का कमेटी मीटिंग के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर भी था। तो वो जो लोग जो कहते हैं कि वो मौत से नहीं डरते, तो एक प्रोडक्शन ऑर्डर से डर गए ना। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस किस्म के हथकंडे पहले भी देखे हैं, तब भी मुकाबला किए हैं और आज भी मुकाबला करेंगे। मेरा ये सवाल है कि अभी 2 दिन पहले मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें अदलिया के खिलाफ की और जबकि हुकूमत उसमें फरीक बन गई। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपका क्या मोटिव है? ओके, एक तो ये बड़ा सीरियस इशू है एंड आई डोंट थिंक कि मरियम साहिबा ने अदलिया के खिलाफ किया। उसने एक स्पेसिफिक जज, एक स्पेसिफिक केस, सो लेट्स नॉट कंफ्यूज इट कि इंस्टीट्यूशनली कुछ चीज़ हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना स्टेटमेंट दिया, अगर आप चाहते हो मैं फिर से आपको वो पढ़ा सकता हूँ, जिसमें हमने सुपीरियर रजिस्ट्री से मुताल्लिक़ किया है कि इस किस्म को केसेस को देखना चाहिए। जो भी इम्प्रेशन दिया जा सकता है, जो भी कंट्रोवर्सीज पैदा हो सकता है, जुडिशरी पे फर्ज होता है कि ये एड्रेस करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत पुराना मौक़िफ़ है कि जो फैसला दबाव के अंदर दिया गया, जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, उसका आप हल दें, आपने उस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करना है। वैसे बहुत से ऐसे कंट्रोवर्सीज है जो मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पर, लीगली, मॉरली, अंडर ऑल ग्राउंड्स, superior judiciary must revisit, not shy away from what has happened in the past, because justice has not only to be done but has to be seen to be done. और अगर judiciary इस बात का सवाल नहीं दे सकता है, अगर आज तक judiciary के नज़र से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गुनाहगार था, तो फिर उनका credibility जो है आम पाकिस्तानी के सामने institutional credibility बनता है out of court's decisions, and these particularly in dictatorships times जो duress के through दबाव की वजह से फैसले हुए हैं, उनको देखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है सदर ज़रदारी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को भेजा, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ कि मुझे इस रेफरेंस का हिस्सा बनाएं, बिकॉज हम समझते हैं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर है, दैट इज द crux, that is the root of such decisions. उसके बाद बहुत से decisions हुए होंगे जिसको भी देखा, they should be seen. तो ये हमारा पुराना मुतालबा है, आज भी मैं वो मुतालबा दोहरा रहा हूँ। और जो जजेस हैं जो जिस पे दबाव होंगे, हमने अपना स्टेटमेंट में भी कहा कि इट इज़ बेटर कि वो अपने आप को रिक्यूज़ करें और ड्यूरेस में से डिसीजंस ना दें, बिकॉज वो पूरा इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि सुपीरियर जुडिशरी को इसको देखना चाहिए। अगर सियासी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मुतमईन नहीं हैं कि एड्रेस नहीं हुआ, तो फिर हमने भी आपस में सोचना चाहिए कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। और आखिरी बात ये कि जो मेरा मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जो हमारा पुराना मुतालबा है कि जुडिशल रिफॉर्म्स के बगैर हमारे निज़ाम नहीं चलेगा। चेयरमैन साहब ये बताएं कि अभी आप अवामी राब्ता मुहिम पर निकले हुए हैं, कि अभी तक हुकूमत जो है उसको अभी 1 साल मुकम्मल होने को है, क्या आप कोई ऐसा वाइट पेपर या कोई ऐसी चीज़ मंजर आम पे कंपैरेटिवली लेना चाहते हैं ताकि एक ले मैन को ये पता लगे कि आपके पिछले दौर में और इस हुकूमत में क्या हुआ?
آپ کا آئی تھنک تجویز بہت اچھا ہے اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. لیکن جہاں تک وائٹ پیپر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وائٹ پیپر جو ہے 2018 کے آندھی پہ وہ تقریباً تیار ہے، اور اس کا انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا یوم سیاہ ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنا دھاندلی پہ جو وائٹ پیپر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. Thank you.